محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، اسلام کی خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج ویڈیو شوٹ کرنے کا، ویڈیو اپلوڈ کرنے کا، یعنی آج ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا میرا کوئی موڈ نہیں تھا، کیونکہ میں تھوڑا مصروف ہوں، بزی ہوں میں آج میرے اس غریب خانے پر عقید شاعر اہل سنت عقید صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں بتا دوں آپ کو، اگلی ویڈیو ان کی پوسٹ ہوگی۔ بہت ہی بہترین شاعر ہیں الحمدللہ، اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو، اور ویسے آپ جانتے ہی ہوں گے مجھے امید ہے۔ عقید صدیقی صاحب، جن کا ایک ماہ رمضان پر ایک ہم کلام ریکارڈ کریں گے آج، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو میرا آج کوئی ویڈیو بنانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن اچانک میرا ذہن بنا، میں کمنٹ پڑھ رہا تھا اپنی ویڈیو پر۔ آج ابھی دلی میں جو حادثہ پیش آیا، جو بھی وہاں پر ہوا، جو بدتمیزی بیہودہ پن کیا گیا ایک جاہل قسم کے انسان کی جانب سے، جو اس نے حرکت کی، اللہ پاک اس کو بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک اس کو بدلہ، صحیح والا بدلہ نصیب فرمائے، جو انہیں نمازیوں کو لات ماری ہے۔ بہرحال اس پر میں نے 2 ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ ایک ویڈیو میں تو میں تھوڑا جذباتی ہوا تھا، غصے والی بات تھی، غصہ آیا تھا مجھے، لیکن دوسری ویڈیو جو میں نے پوسٹ کی، اس کو میں نے اپنے جذباتوں کو کنٹرول کرتے ہوئے ویڈیو پوسٹ کی، شوٹ کی۔ میں نے اس میں بولا کہ مسلمانوں کو بہکانے کی، اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں، یہ لوگ راجنیتک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس لیے اس کام کو کرتے ہیں کہ مسلمان روڈوں پر آئے، مسلمان بھڑک جائے، جو الیکشن قریب ہے، اور مسلمانوں صبر و تحمل سے کام لو، تھوڑا برداشت کرو، صبر کرو۔ میں نے یہ کہا تھا، اس میں یہ بھی کہا تھا میں نے، کیا حضور نے اتنا صبر کیا، لیکن حضور نے اتنا صبر کیا، ہم نہیں کر سکتے اتنا صبر، لیکن پھر بھی ہم صبر کیے ہوئے، مسلمان پھر بھی صبر کیے ہوئے۔ تو لوگوں میری بات سے سہمت بھی ہوئے، لیکن کئی سارے لوگوں کی کمنٹس میری اس ویڈیو پر ایسی آئی، انہوں نے کہا، شاید آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ ہی کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ لائٹ چلی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ معروف بھائی تلوار ہاتھ میں لینے کی بات کرو، ڈائریکٹ تلوار ہاتھ میں لے کے نکلے، حضور نے صبر کیا تو حضور نے تلوار بھی پکڑنے کا، جہاد کرنے کا حکم بھی دیا، بے شک دیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، مفتی سلمان علی صاحب کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، جو پردرشن کیا شروعات میں، جو ان کے لیے کیا، لیکن اب کہیں سے کوئی پردرشن نہیں، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کوئی نکل کر کے نہیں آ رہا، کوئی مسلمانوں کا لیڈر ہے ہی نہیں، لیڈرشپ ہے ہی نہیں۔ علماء بیان کر رہے ہیں مسلمانوں اپنی لیڈرشپ قائم کرو۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ صرف کمنٹ کر کے ہی وہاں سے بات کرتے رہتے ہو، کیوں نکل کے کوئی کہیں سے نہیں آتا سپورٹ میں، سنویدھان کے دائرے میں رہ کر کے حق کی آواز کیوں نہیں اٹھاتا کوئی؟ ایک ایک کر کے سارے مولاناؤں کو، سارے عالموں کو اندر ڈلواتے رہو، ایک ایک کر کے سب کو ڈلواتے رہو، مت نکل کے آؤ باہر۔ کیا چاہتے ہو؟ میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ جو سلمان خان، شاہ رخ خان قطر سے کتنے ہندوستانیوں کو وہاں سے پھانسی کی سزا ہوئی تھی، چھڑا کر کے لایا تھا، وہ کب کی بات ہے؟ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ اب اس نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ارے نام کے تو مسلمان ہیں ہی، یہ لوگ مسلمان نام کے تو ہیں ہی، اپنے نام کے آگے خان تو لگاتے ہی ہیں، لیکن مسلمان ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، منور فاروقی کے پیچھے پھرتا ہے۔ منور فاروقی نے آواز اٹھائی مفتی سلمان علی صاحب کے لیے، ان لوگوں نے، کسی نے کہا، ابھی آئی کسی نے کہ نمازی کو لات سے کیوں مارا گیا، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، یہ لوگ آواز نکالتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم کے وہ حالات ہیں، اگر کوئی عالم اگر راجنیتی میں اگر آ جائے، پولیٹکس میں آ جائے، کیا مطلب ہوتا ہے پولیٹکس کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی پولیٹکس کا، راجنیتی کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی رہنمائی ہوتا ہے، قوم کی رہنمائی کرنا۔ تو ہم سے بہتر رہنمائی جانتا ہے کوئی؟ کر سکتا ہے؟ ہمارے آقا سے اچھی رہنمائی کی کسی نے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا؟ انہوں نے سیاست تو کی، رہنمائی کی، کر لے گا کوئی رہنمائی ان کی برابر؟ اور تم کہتے نظر آتے ہو کہ ارے بھائی فلاں مولانا تو اب راجنیتی میں آ گیا، ارے بیکار آدمی ہے وہ۔ کیا بات کرتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہو؟ دلال کہتے ہیں اسد الدین اویسی کو، کچھ بھی صحیح بھائی، دلال تو نہیں ہے وہ، کچھ بھی صحیح، حق کی آواز ان کے بولنے سے نقصان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بی جے پی کا دلال ہے، اور اسد الدین اویسی کو کہتے ہیں، اویسی صاحب کو کہتے ہیں کہ بی جے پی کا دلال ہے، دلال نہیں ہے وہ حق کی بات کرتے ہیں۔ بھلے ہی ان کے بولنے سے بی جے پی کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن بات حق کی کہتے ہیں۔ میں یہ بات کہوں گا یہاں پہ،
بھلے ہی ان کے بولنے سے بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہو، لیکن بات وہ حق کی کہتے ہیں، مسلمانوں کے حق کی بات کرتے ہیں۔ وہ بہت سے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں بی جے پی کا دلال ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی لیڈرشپ قائم کرو میرے عزیزو۔ اس طرح سے ایک ایک مولانا بولتا رہے گا، کہیں کہیں سے بول کر ایک ایک کر کے اندر ڈالتے چلے جائیں گے، سب کا نمبر آگا دھیرے دھیرے۔ لیڈرشپ قائم کرو، یہ ایسے بات نہیں بنے گی، ایسے تلوار نکل جاؤ یا پھر ایسے لڑائی جھگڑے کرو۔ آپ جو اس طرح کی کمنٹ کر رہے ہو، ایسے بات نہیں بنے گی میرے عزیزو۔ یونٹی نہیں ہے مسلمانوں میں، یونٹی نہیں ہے۔ سب سے پہلے چیز تو یہ ہے مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے، ایکتا نہیں ہے۔ سرداروں کو دیکھو، سکھوں کو ایک ویڈیو آئی ہے میرے پاس، میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، دیکھو۔ عبادت کرتے ہوئے ایک انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو جڑا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے بعد اس کو عبادت کرتے ہوئے اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر کے دیکھیں نا کسی خالصہ کو ایسے مار کے دیکھیں، پھر ہم بتائیں گے کیا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آئے ہیں، ہمیں دکھ لگا کہ عبادت کرتے ہوئے کسی کو اگر غلط کیا جا رہا ہے، ہمیں دکھ لگا، ہم نے ویڈیو دیکھی، ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جو بھی ہیں، جتنے بھی خالصہ پنتھ ہے، چاہے وہ 1% ہے 1.5% ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کو جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جس بھی چیز کی ان کو ضرورت ہوگی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اگر سنگھرش کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو آپ پرشاسن ہے اور اوروں کے لیے بھی تو آپ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کرتے ہو نا، روڈ خالی کرا دیتے ہو نا، تو 1 گھنٹے کے لیے آپ عبادت نہیں کرنے دے سکتے کسی کو۔ ہم سکھ سمودائے سے آتے ہیں، اس کا وروଧ کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ غلط ہے اور اس کا وروଧ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ قوم دب چکی ہے، یہ قوم مردہ قوم ہے، یہ لوگ جاگ نہیں سکتے ہیں۔ یہ مسلمان قوم مردہ قوم ہے، یہ کبھی جاگ نہیں سکتے۔ میں آپ کے چینل پہ ورڈ یوز کر سکتا ہوں، برا نہ مانے تو بین ویڈیو، لات نہیں ماری گئی ہے۔ یہ عبادت کرتے ہوئے ایک انسان کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جو جڑا ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے بعد اس کو عبادت کرتے ہوئے اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر کے دیکھیں نا کسی خالصہ کو ایسے مار کے دیکھیں، پھر ہم بتائیں گے کیا ہوتی ہے پھر یہ بدتمیزی۔ تو اب یہ آج ایسا دیکھیے آپ نے ویڈیو، دیکھیے آپ نے کیسی یونٹی ہوتی ہے، کس طرح سے کیا کہتے نظر آتے ہیں سردار۔ مسلمان تو قائر ہو گیا، واقعی میں قائر ہو گیا۔ ہم یونٹی سب سنی دیوبندی وہابی اہل حدیث میں لگے پڑے ہیں، کوئی یونٹی نہیں ہے، کوئی ایکتا نہیں ہے، کوئی متحد کی بات نہیں کرتے۔ ایک ویڈیو میں نے بول دیا تھا کہ ظاہری طور پر اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، لیکن ان کو ظاہر مت ہونا، تو ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سب کچھ معلوم ہو گیا، ہم تو فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے خود کے اپنے مسلمان کا ہی نہیں ہے، تو یہ تو پورا موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ تو پورا موقع کا فائدہ خود ہی اٹھا رہے ہیں۔ کیوں ظاہر کرتے ہو کہ ہم فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 4 امام ہیں، چاروں برحق ہے، جس کو جو اچھا لگتا، جس کو فالو کرتا ہے فالو کرے، لیکن ایک ہی کو فالو کرے۔ کیوں یہ والی بات کرتے نظر آتے ہو؟ ایک دن میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی تو مجھے کہہ رہے تھے کہ معروف بھائی آپ تو سلے کلی ہو گئے ہیں، آپ تو وہابی ہو گئے، آپ اس طرح کی بات کر رہے ہو، آپ تو سلے کلی ہو گئے، اس طرح سے مجھے بولنے لگا۔ بہرحال اپنی لیڈرشپ قائم کرو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لیڈرشپ قائم کرو میرے عزیزو، اپنوں کو سپورٹ کرو، ذہن لگاؤ، دماغ لگا کے ووٹنگ کرو، ووٹ کس کو ڈالنا ہے، ذہن سے دماغ لگا کے ذرا اپنے ذہن میں سوچ سمجھ کے ووٹنگ کرنا ہے اس بار۔ اپنی لیڈرشپ قائم کرو میرے عزیزو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان عزیز صاحب کو باعزت رہائی عطا فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے، دنیا کے تمام علماء کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، ہمارے بھارت میں امن و سکون عطا فرمائے، بھائی چارہ نصیب فرمائے۔ آقا کے صدقے میں میری دعاؤں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔